كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في رمضان. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا إنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما واجعلني آمين يا رب العالمين. آج کی ہماری گفتگو ہے وہ حیا کے موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کی روک تھام کے لیے نہیں آنے منکر کا جو ہمارا دینی طریقہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہوگی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے راوی ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری البدری کی بدری صحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تم حیا چھوڑ دو تو جو دل چاہے کرو۔ یعنی سابقہ ہمارے پاس جیسے قرآن حکیم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اسی طرح سابقہ امتوں پر دیگر صحائف کلام اس کا نزول کے انبیاء پر ہوتا ہے۔ تو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے، یہ چیزیں یعنی نبی وہی ہے جس پر وحی نازل ہو، تو وہ پیغام رکھتا تھا لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن ہوتا یہ رہا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تحریف ہوتی رہی، یا وہ اس کے کچھ آثار ہی باقی رہ سکے۔ آج کل جو تورات اور انجیل موجود ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس میں باتیں ایسی ہیں جو کہ ان پر نازل ہوئی تھی، البتہ اس میں چینجز آ چکی ہیں، تبدیلیاں آ چکی ہیں، لہٰذا 100% کے دعوے دار وہ بھی نہیں۔ اللہ اگرچہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ عنوان محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو اس حدیث میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جیسے کوئی چیز نازل ہوئی ہے وہ آگے انہوں نے اپنے قوم تک بات پہنچائی ہے، دیگر انبیاء کی جو باتیں ہیں انہوں نے اپنی اقوام تک پہنچائی ہے، لیکن جب تحریف ہو گئی، لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی تھیں جو کیا کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ چلتی رہی، یعنی جس میں کوئی تحریف نہیں تھی، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ جس کے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو اس کے لیے پھر اچھا برا سب چیز برابر ہے، یعنی وہ اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو بھی کوئی باقی نہیں رہا۔ ہمارے یہاں تو کہ بچپن سے ہی ہمارے جو بڑے تھے وہ اس طرح سے سمجھاتے تھے، جب بھی کوئی بری حرکت ہو جائے تو کیا کہتے تھے، اس کو ذرا حیا نہیں۔ تو ویسے عربی میں صرف بے حیائی جس کو ہم فحاشی بریانی اس کے معنی میں یعنی اس کے مخالف کے طور پر حیا استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کا ایک ایسا معنی نہیں ہے، اس میں وسعت پائی جاتی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی برائی ہو اس کو مطلب بے حیائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے جو 3 بڑے بڑے نظام ہیں، ایک ہمارا معاشرتی نظام ہے، ایک ہمارا معاشی نظام ہے، ایک ہمارا سیاسی نظام ہے۔ اس میں سے جو بنیادی حیثیت جس کو حاصل ہے وہ ہمارا معاشرتی نظام ہے، اور معاشرتی نظام جو ہے ہمارا سمجھنے کے ایک بلڈنگ بلاک ہے، جیسے ایک عمارت ہے، وہ کس سے تعمیر ہے، اینٹوں سے تعمیر ہے، اگر اینٹیں مضبوط ہیں تو عمارت بھی تعمیر ہے مضبوط سمجھی جائے گی، لیکن اگر وہی بلڈنگ بلاک ہی بڑا کمزور ہے تو عمارت بھی کمزور سمجھی جائے گی۔ اسی طرح یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کے اندر جو خاندان ہے، اگر یہ ادارہ مضبوط ہے تو ہمارا معاشرہ مضبوط ہے، اور اگر یہ خاندانی ادارہ مضبوط نہیں ہے تو
ہمارا معاشرہ کمزور ہے اور اس کے اثرات کو اوپر تک جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے اور سیاست میں بھی جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے قرآن حکیم میں اور رسول اللہ کی سیرت و سنت میں بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کے لیے اس خاندانی ادارے کی، تو اس میں سے ایک حیا بھی ہے، اور یہی وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ شیطان اس کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آپ کے علم ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین اما ابا حضرت آدم علیہ السلام علیہما، ان دونوں کو جنت سے نکلوانے والا شیطان اور کس بنیاد پر نکلوایا تھا، کیا جھانسا دلایا، کیا دھوکہ دیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ وہ جو درخت کا پھل تو کھا لیا، وہ تو ایک سمجھنے بہانا تھا، اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے ان کی شرم گاہیں پر ہوئی۔ قرآن حکیم میں اکثر آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، ہمیں بچپن میں بھی ہماری مدرسی کتاب میں سنت تھے کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تمہیں یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائیوں کا بھی حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ برائی کے اندر بے حیائی بھی شامل ہے، بے حیائی بھی تو برائی ہے نا، تو بے حیائی کو علیحدہ سے نقل کرنے کا کیا تذکرہ ہے، کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ بے حیائی برائیوں میں بہت بڑا ایک جرم ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے، اس کا ریفرنس لے کے اور اس کے ذریعے سے انسان پر حملہ ہوتا ہے۔ تو لہذا حیا کا پردہ حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ 1897 کی بات ہے، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے بیسل، وہاں پہ کچھ یہودی جو کہ اکثر بینکار تھے، ان کی ایک خفیہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں وہ یہ طے کرتے ہیں ہم نے دنیا پہ کیسے قبضہ کرنا ہے۔ گریٹر اسرائیل جو ایک بڑی ریاست ہم نے قائم کرنی ہے، اس کا نقطۂ آغاز یعنی کیسے ہوگا، کیسے نقطۂ اختتام ہوگا، کس طرح سے کیا ہمارا طریقہ واردات ہوگا، جو کہ پبلش ہو گئے بعد میں کہیں سے خفیہ طور پر مل گئے، اور اس کو پھر مسلمانوں نے نہیں، خود عیسائیوں نے ہی پبلش کر دیا، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائنس کے نام سے۔ اور اس میں دنیا کو فتح کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب آج وہ کیا ہے استعمال میں لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا اپنا طریقہ واردات خود ہی بیان کر دی ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے، اس کے باوجود ہوش میں آنے کو تیار نہیں۔ تو ان کا جو پہلا یعنی 18 والے 20-21 پروٹوکول ہیں، اس میں جو پہلا ہے اس کے تحت یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انسان جو ہے نا، اس کو بے حیائی کے ذریعے سے ایسے بنا دو جیسے جانور ہے۔ جیسے جانور کو کوئی تمیز نہیں ہوتی نا، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی کیا کر دو، اس نہج پر لے آؤ۔ جب اس نہج پر لے آؤ گے وہ جانوروں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے کہ جیسے جانور ہے اس کو جس طرح مرضی ہانک کر لے جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا ایک بندہ ہو، اس جانور کو جہاں مرضی لے دو، ہاں دن کے اس کا سارا کیا کہتے ہیں محنت اس سے لو، کام اس سے کرو، ہاں دن کے آخر میں اس کو جیسے کہتے ہیں چارہ ڈال دینے کو اشارہ دے دیا کرو۔ تو ہمارا جو اصل جو خون ہے وہ تو چوس کے لے کے جا رہے ہیں، باقی ہمیں وقت کے اختتام پر، دن کے اختتام پر کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں۔ ورنہ ہمارا یہ جتنی بھی جو ہم کما رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہمارا جو بجٹ آتا ہے، بجٹ بنتا ہے ہر سال، اس کا ایک بڑا حصہ تو سودی قرضوں کے ادا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی اس وقت یعنی اس دفعہ جو بجٹ آ رہا اس میں بھی بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو صرف سابقہ سودی قرضوں کی ادائیگی میں قسطوں میں جائے گا، تقریباً آدھے سے بھی زیادہ۔ تو یہ بھائی انہوں نے ایک میٹنگ طے کی اور بعد میں پھر واقعات ایسے ہی رونما ہونا شروع ہوئے۔ تو جہاں تک سیاسی نظام کی بات ہے وہ پوری دنیا پہ قابض ہو چکی ہے۔ ان کا بنایا کردہ جو سیاسی نظام ہے پوری دنیا میں رائج اور نافذ ہے، کیا اسلامی ملک کیا غیر اسلامی ملک۔ جہاں تک معیشت کی بات ہے وہ بھی پوری دنیا پہ قابض ہے سودی نظام کے ذریعے سے۔
کیا اسلامی ملک کیا غیر اسلامی ملک. جہاں تک معاشرتی نظام کی بات ہے، خاندانی نظام کی بات ہے، اس میں ابھی کچھ نہ کچھ رمق ابھی ہمارے یہ جو مشرقی روایات ہیں ابھی باقی ہیں. ان کے بھی جنازے نکل رہے ہیں، آئے روز نکل رہے ہیں، ہمیں شاید اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن کچھ گھرانے ہیں سارا آٹے میں نمک کے برابر سے ابھی اس کی کچھ نہ کچھ نمک باقی ہے. چار دیواری اور پردہ اس کا کچھ نظام ابھی کسی حد تک باقی ہے. چونکہ یہ باقی ہے اسی لیے اب آئے روز ہمیں خبریں مل رہی ہوتی ہیں جو اصل میں اس نظام کو توڑنے کے لیے. مثال کے طور پر 1994 میں جا کے ایک کانفرنس ہوتی ہے قاہرہ میں، مصر، اسی سے متعلق UNO کے تحت. پھر 95 میں ہوتی ہے، پھر سن 2000 میں ہوتی ہے. امپیکٹ میگزین ہے، اگر کوئی پڑھنے کا شوق رکھتا ہو تو لندن سے شائع ہوتا ہے. اس میں بھی اس کی جو بھی منٹس تھے، اس کے جو بھی وہاں پہ معاملہ طے ہوا تھا اس کانفرنس کے اندر، وہ سب وہاں پہ نقل ہوئے. سن 2000 کی یہ بات. اور وہاں پہ جو ایجنڈا طے ہوا، اور UNO جو کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل ادارہ، اور پاکستان بھی بڑا اس کا رکن ہے، جو چارٹر وہ لے کر آتا ہے اس کے ممبران کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو لاگو کروانا پڑتا ہے. تو لہذا 2000 کی جو BG+5 کانفرنس جسے کہتے ہیں، اس میں جو ایجنڈے کے طور پر بات آئی وہ یہ کہ اگر میں کچھ صرف آپ کے سامنے رکھوں تو شاید آپ کے پیر تلے زمین ہی نکل جائے اگر ہم واقعی ہمارے اندر غیرت ہے. بھائی یہ جو تقسیم تم نے کیا ہے، مرد کی عورت سے بھی شادی ہوگی، یہ کس نے بنائی ہے؟ ہر ایک کی اپنی مرضی ہونی چاہیے، چاہے دو مرد آپس میں شادی کریں، چاہے دو عورتیں آپس میں شادی کریں. اور اس کو برا نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی بری شے ہے. It should be considered as a normal orientation. اس کے بعد عورتیں حمل اٹھانے سے انکار کر دیں. بھائی اگر اٹھانا ہے تو اس کی ہمیں کوئی اجرت چاہیے. گھر کا کام کاج کیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے طرف کر رہا ہوں، یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے، آپ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں. تو عورتیں جو ہے گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں. ہاں اس پہ بیچ طلب کریں کہ بھائی ہمیں جیسے مزدوری ہوتی ہے نا ہر شخص کی، کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، تو اس طرح سے ہونا چاہیے. ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے اپنے گھر والے سے. پھر اسی طرح یہ جو جسم فروشی ہے، جیسے ایک مرد ہے باہر دن میں جاتا ہے، کوئی اپنا ذہن کو بیچ کر آتا ہے، پیسے کما کے لاتا ہے. کوئی مزدور ہے تو اپنی جسم کے اوپر کیا کچھ وزن اٹھاتا ہے، اس کو بیچتا ہے اور کیا کرتا ہے، کما کر لاتا ہے. تو اگر عورت بھی اپنا جسم بیچ کر آتی ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے، وہ بھی کما کر لا رہی ہے، تو فرق کیا دونوں؟ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، ایسی باتیں ہیں کہ جس کو بار بار زبان پہ لانے سے ہی انسان جھجکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایجنڈے کے طور پر آ رہی ہیں. اور اس کے جو گندے انڈے ہیں وہ ہمارے ملک میں بھی عورت مارچ کے نام سے آپ نے سنے ہوں گے، اور اس میں جو نعرے ہیں آپ ذرا غور تو کریں، اس کے سارے سمجھ شجر نسب اسی سے جا کے جڑتا ہے. یہ غیر محسوس انداز میں جا کے یہ کام سارے ہو رہے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر. اور ابھی جو موجودہ اور حالیہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے سمجھنے کہ یہ مقدمہ ترتیب کیا گیا ہے، وہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018. جب بھی ہمارے یہاں کسی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ بھائی بیٹا ہوا یا بیٹی؟ طے ہو جاتا ہے نا، بھائی یہ بیٹا ہے یہ بیٹی. اسی طرح کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارے دین کی اصطلاح میں عربی میں خنثیٰ کہتے ہیں اور انگلش میں انٹرسیکس پرسنس کہتے ہیں، کہ جو جنسی طور پر اسٹیبل نہیں ہوتے. جیسے ایک بیماری ہے نا کہ کوئی پیدائشی طور پر نابینا ہے، ایک بیماری پیدائشی طور پر اس کا کان
یا کوئی معذور ہے تو کیا ایسے افراد کو گھر سے نکال دیتے ہیں اگر کسی کی ہمیں لازم نہیں بھائی ان کو حفاظت کر کے رکھتے ہیں نا. کوئی ذہنی طور پر مفلوج ہے ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے کوئی آکسیجن اس کو موقع پہ ایٹ دی برتھ نہیں پہنچ سکی, ذہنی طور پر مفلوج ہو کے ساری زندگی اس کے والدین اس کو اٹھا کے پھر رہے ہیں. آخر ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں نا, موجود ہیں. اسی طرح ایک بیماری جو کہ جنسی بیماری ہے وہ بھی مطلب اس میں بھی ہو جاتی ہے کہ کسی میں مرد ہے عورت لیکن مردوں والی صفات زیادہ ہیں. اب یہ بایولوجی کی ٹرم ہے. یا مرد ہے اس میں عورتوں والی صفات کو کروموسوم کا تھوڑا سا فرق آتا ہے وہ ہے. تو ان کو ہم خنثیٰ کہتے ہیں عربی. اور فقہ کی کتابوں میں ہمارے فقہ کی کتابوں میں اس کے علیحدہ سے احکامات فقہاء نے مرتب کیے ہیں احادیث سے مطلب نقل کر کے کہ ان کا اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو کیسے ہوگا. یہ ہے سارے معاملات ان کے ڈسکس ہوئے ہیں. بہت سارے تو مشترک بھی ہیں, کچھ خاص ہیں تو وہ علیحدہ سے نقل کر دیے ہوئے ہیں. تو جس طرح دیگر بیماریاں ہیں بھی ایک بیماری ہے. تو کیا ایسے افراد کو اچھا اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ایسے افراد کی حفاظت کی جائے, ان کو گھروں سے زیادہ باہر نہ نکالا جائے. اور کیا ہے اور ان کو باہر ہمارے یہاں تو نہ جانے کیا سے کیا نہیں ہو جاتا. اب ہوا یہ کہ اس کی آڑ لے کر ایک ایکٹ آیا ٹرانسجینڈر ایکٹ, اور یہ وہی مغرب سے درآمد شدہ ہے. ٹھیک ہے, مغرب سے ہی اس کو منگوایا گیا ہے. اور وہ ہماری 2018 میں کسی کوئی جو مرضی سیاسی جماعت لے لے, ہر شخص کا ہر سیاسی جماعت کا رکن اس میں شامل ہے. چاہے نون لیگ کو لے لیں, پی ٹی آئی کو لے لیں, چاہے ایم کیو ایم کو لے لیں, کوئی بھی سیاسی اپنے اپنے جو بھی آپ جن کو ہم میں اور آپ اپنا لیڈر مانتے سے پوچھیں بھائی یہ کہاں سے آ گیا اور یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے آزاد مرضی سے اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے. کوئی بھی شخص اپنی آزاد مرضی سے ناظرہ کے رستے میں جائے اور کہے جی مجھے خیال آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو اگر وہ الفاظ پڑھ کے سنا دوں, یہ اس ایکٹ کے جو ہماری اسمبلی میں پاس ہو اس کے الفاظ ہیں. Each person deeply felt internal and individual experience of gender which may or may not correspond with sex assigned at the birth. پیدائش کے وقت اس کو جو جنس ملی تھی وہ ضروری نہیں ہے وہی بات میں رہے. کوئی بھی شخص جا کے کہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے آج سے میں تھا تو مرد, مجھے لگا میں عورت کو, لہٰذا میری عورت کو جنس ڈکلیئر کر اپنی تخلیق کو تبدیل کرنا, چاہے وہ ویسے ہی کر دینا, چاہے اس کا کوئی آپریشن کروا کے کرنا, چاہے کوئی ہارمونل ٹرانسفر کروا کے کرنا, جس طرح مرضی کرنا وہ کروا سکتا ہے. یہ مغرب میں ہو رہا ہے تمام, تو وہاں سے یہاں پہ بھی آئے. اور اس کو 2018 میں نون لیگ کی شروع میں حکومت تھی, ان کے ذریعے سے یہ بات آگے آئی. شاہد خاقان عباسی, میں سب کے نام لے رہا تاکہ کوئی بھی رجحان باقی نہ رہے. پھر اسی طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھیں تو کریم احمد خواجہ صاحب اور ربینہ خالد, انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس کے پاس میں. اور ایم کیو ایم کی طرف سے نسرین جلیل صاحبہ ہیں. اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی اس میں جو شیری مداری صاحب ہیں انہوں نے تو بہت ہی آگے بڑھ چڑھ کے, جو کہ ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے نا, انہوں نے تو پھر آگے مزید بڑھ چڑھ کے حصہ دیا اور اس بل کو پاس کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی, جس کے نتیجے میں اب تک, یہ میرا ریکارڈ نہیں ہے, یہ نادرا کا ریکارڈ ہے, 2018 سے لے کے 21 تک تقریباً 28,000 کے قریب جن سے تبدیل ہو چکی ہیں. اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا. اب اس کے ذرا اثرات کو ذرا سمجھے نا, کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس بل کی روح سے کوئی خاتون باہر سے آ کے جو اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر چکی ہے تو یہاں آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے. آپ زیادہ زیادہ کیا کر رہے ہیں کہ باہر نکال دیں گے, وہ جا کے پولیس کو لے آئے کہ بھائی یہ دیکھیں کہ میرا شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے,
پڑھ سکتی ہے نماز، کوئی مرد عورت بن کر خواتین کے دار میں پڑھ سکتا ہے۔ پھر وراثت کے قوانین کیسے ڈسٹرب ہوں گے اور نہ جانے کہاں سے کہاں تک بات پہنچے گی۔ تو میں آپ کیا کر رہے ہیں، اب اس کے ساتھ ہی جوڑنے اگلی بات، اور وہ ہے نہیں عن المنکر۔ جس طرح یعنی ہمارے کچھ فرائض ہیں جو ہم نے لازمی ادا کرنے ہیں، اور اگر ہم نے وہ ادا نہ کیے اللہ کی ہم پکڑ ہو جائے گی۔ ہمیں تو اکثر و بیشتر پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس دنیا میں ادا کر کے جانا ہے، اپنے مالک کو جواب دینا ہے۔ ان میں تین جو بنیادی فرائض ہیں، ایک تو خود اللہ کا بندہ بننا، دوسرا فریضہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ قوت، جہاں میرا اختیار ہوگا وہاں میں قوت استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا اختیار آپ سب میں کسی پر بھی نہیں، ہاں میرا اختیار میرے گھر پر ہے، میں وہاں پہ چاہوں تو اپنی قوت کو استعمال زبردستی برائی کو روک سکتا ہوں۔ کوئی ادارے کا سربراہ ہے، اس کا اختیار ہے اپنے ماتحت کو، کوئی حکومت ہے اس کا اختیار ہے اپنی عوام کے اوپر، وہ چاہے تو برا کہہ زور بازو سے برائی کو روک سکتا ہے، اور جہاں اختیار نہ ہو فَلْيُغَيِّرْهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے۔ تو گنگا شیطان تو نہ بن جائے، لوگوں کو بتائے تو صحیح، بھائی لوگوں کیا ہو گیا، کس راستے کی طرف نکل رہے ہو، کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ یہ اصل میں یہ راستہ کھولا جا رہا ہے کس کی طرف؟ ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی کی طرف۔ بھائی آپ کہتے ہیں دو مرد آپس میں شادی نہیں کر سکتے، تو ایک کہتا ہے میں جا کے اپنی جنس تبدیل کرواتا ہوں، یہ میں عورت ڈکلیئر ہو گیا، لو جی دو مرد، ایک ظاہر میں تو دو مردوں کی ہو رہی ہے، ظاہر میں تو مرد اور عورت کی ہو رہی ہے، لیکن بیک اینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ دو مردوں کی ہو رہی ہے۔ اور ہم جنس پرستی پتہ ہے آپ کو یہ کون سا فعل ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل ہے، اور ان کی قوم یہی کرتی تھی، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر لوط علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، سمجھایا، نئی بات آئے، کیا عذاب آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوری قوم سدوم اور عمورہ کی جو بستی ہے، اپنے پروں پر اس بستی کو اٹھایا آسمان تک، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، الٹایا، زمین میں دبا دی۔ یہ سزا ملی ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو، ہم جس پرستی، اور اس کی سمجھنے کے جو سزا ہے وہ اگر اسلامی حکومت و تعزیری سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا، اگر اسلامی حکومت ہو اس کی یہ سزا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے وہی قوم آل لوط کا عمل جو ہے اس کا راستہ کھولنے والی بات۔ تو میں اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، ان میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اس کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اس کی استطاعت نہیں رکھتا زبان سے روکے، اس فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، اس کی استطاعت کب نہیں ہوگی؟ استطاعت اس وقت نہیں ہوگی جب زبان کھولنے پہ بھی جان کا خطرہ ہو، جیسا کہ آج کئی عرب ممالک میں ہے، زبان کھولنے پر بھی اتنے شدید خطرات کا سامنا ہو، تب یہ حکم ہے دل میں تو برا سمجھے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں برا سمجھنا نا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، اس کے آخر میں آتا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ،
اس کے بعد یعنی برائی کو دل میں بھی برا نہ سمجھنا، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، جو برائی کو دل میں بھی برا سمجھنا۔ ہمارے استاد صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ دل میں جو برا سمجھا جاتا ہے اس کی نشانی کیسے پتا چلے گا؟ راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ کیا ہو رہا ہے ماشاء بھائی، ایک بچہ ہے آپ کا بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، وہ گھر میں لے کے چین سے نیند آ جائے گی؟ اس کو تڑپیں گے نا، نہیں کر سکتے کچھ بھی، کیا کریں؟ تڑپیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی کوئی غیرت نہیں۔ لیکن ہمارے استاد صاحب ایک مثال دیا کرتے ہیں، بھائی اگر میری کوئی چیز ٹوٹ جائے، میرا گلاس ٹوٹ جائے، گھر کا میں سربراہ ہوں، پیسے میں لگا رہا ہوں، کما کے میں لا رہا ہوں، مجھے غصہ آئے گا نا؟ تو موبائل کی اسکرین توڑ دے اور وہ بھی کوئی لاکھ سوا لاکھ والا موبائل، غصہ آئے گا نا؟ بچہ ہی کیوں نہ، اپنا ہی بچہ کیوں نہ، غصہ تو آئے گا۔ اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہمیں اتنا بھی غصہ نہیں آ رہا جتنا موبائل کے ٹوٹنے پر آ رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ کس مقام تک ہم پہنچ گئے۔ دو تین روایات ہیں، یہ نہیں انل منکر سے متعلق، میں آپ کو سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، اللہ کے نبی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ایک کشتی ہے اور اس میں لوگ سفر کر رہے ہیں، دو سطحیں ہیں، ایک اوپر والے ہیں اور ایک نیچے والے ہیں، یعنی جو گراؤنڈ فلور جسے آپ کہہ لیں کشتی کا، کچھ لوگ ادھر ہیں اور کچھ لوگ اوپر ہیں۔ پانی کا ذخیرہ اوپر والوں کے پاس ہے، اب ظاہر سی بات ہے نیچے والوں کو ضرورت ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اوپر ہی جانا ہے نا۔ اب یہ جو اوپر بار بار جانا اوپر والوں کو ناگوار گزرا، کیا بار بار آتے آنے لگے، تو نیچے والے کیا کرتے ہیں؟ کشتی میں بھی سوراخ کر دیتے تاکہ نیچے سے سمندر کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ یعنی اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا، یعنی یہ ہے نہیں انل منکر نہ کرنے کی مثال۔ اگر برائیوں سے نہیں روکیں گے نا تو یہ کیچڑ باہر اچھلک اگلے دن میرے گھر میں بھی آئے گا۔ یہ ہے خاموش رہنا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر یہ نہ کیا تو قریب ہے اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے۔ ابھی غور کرتے ہیں، عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ سچے ہیں، ان کے سچے ہونے کی وجہ خود اللہ نے دی ہے۔ کبھی اس انداز سے بھی دیکھتے ہیں عذابوں کو ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد، یہ صحیح روایت ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعا کرو گے وہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے نہیں کرنا۔ اور آخری واقعہ سورۃ الاعراف میں جو آتا ہے، ایک برائی تھی جو وہ کر رہے تھے، تفسیر میں نہیں جا رہا، سورۃ الاعراف میں آتا ہے بنی اسرائیل والے، تو تین طرح کے لوگ آ گئے، اصحاب السبت کے نام سے واقعہ مشہور ہے۔ ایک وہ تھے جو وہ برائی کر رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو ان کو روک رہے تھے، تیسرا گروپ وہ تھا جو خاموش تماشائی تھا، جیسے آج امت مسلمہ بنی تھی۔ بلکہ وہ خاموش جو تماشائی تھے وہ روکنے والوں کو یہ کہتے بھائی کیوں روک رہے ہو، پاس تو آنا نہیں، انہوں نے چھوڑو اپنے کام میں کام، اپنے کام سے کام رکھو، تو چھوڑو ان کو۔ تو انہوں نے جواب دیا جو روک رہے تھے، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اس لیے روکتے ہیں اگر قیامت لیکن اللہ نے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے سکتے ہیں، اے اللہ ہم نے جو کر سکتے تھے، ہم معذرت پیش کر سکتے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، اگرچہ میں نہیں کچھ کر پایا، یعنی میرے جو میں نے کیا اس کا نتیجہ نہ نکل پایا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو عمل دیکھتا ہے نا، اگر کروانا ہی ہوتا اللہ تو آنے والے کو سب کچھ کروا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری آزمائش اسی میں رکھی ہے، تو کر گئے ہو بھائی، اور اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟
اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو عذاب سے بچایا جو روک رہے، اور باقی کو پتہ کیا بنا دیا؟ خنزیر، کنسر۔ یہ ہے